اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور اگلا سوال ہمارے پاس عقیقے کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ اپنی زوجہ کا بھی عقیقہ کر سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ میری بیوی کے والدین نے اس کا عقیقہ نہیں کیا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا عقیقہ کروں، تو اس کی تفصیل بتا دیجیے گا کہ الگ الگ جانور مجھے لانے پڑیں گے یا ایک ہی جانور پر بیٹی اور بیوی دونوں کا عقیقے کی نیت ہو سکتی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ نہیں، فی آدمی ایک جانور کا عقیقہ کرنا ہوتا ہے جی۔ جی آغا صاحب معذرت آپ کی آواز نہیں آئی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک جانور جو ہے وہ کئی آدمیوں کے طرف سے کافی نہیں ہے، وہ جس کا آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، فی آدمی ایک جانور ہونا چاہیے جی۔ ایک جانور کئی لوگوں کی طرف سے عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر غسل جنابت واجب ہو اور ہم مسجد میں داخل ہو جائیں اور پھر ہمیں ظاہر ہے کسی عذر کے بغیر، کسی مجبوری کے بغیر ہم ایسے ہی مسجد میں داخل ہو جائیں جبکہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہم پر غسل واجب ہے، تو آگا ایسی صورتحال میں کیا کفارہ لازم ہوگا یا کیا ایسی چیز ہوگی کہ جو ہم اس گناہ سے توبہ کریں؟ دیکھیں جی، ہر گناہ کا کفارہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں، دیکھیں اس میں صرف اندر قدم رکھنا جو ہے وہ یا ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکلنا، یہ حرام نہیں ہے۔ یعنی عام مسجدوں میں جا کے رکنا، ٹھہرنا، وہاں بیٹھنا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ چنانچہ جب ہم وہ حج کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ سے ہم احرام باندھ کے لیے مسجد شجرہ جاتے ہیں، وہاں بتاتے ہیں ہم خواتین کے مسائل میں کہ خواتین یا تو احرام مسجد کے باہر بیٹھ کے تلبیہ پڑھیں، یا ایسا کریں کہ وہ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے تلبیہ پڑھتے ہوئے نکل جائے۔ دروازے سے داخل ہوں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، واجب اتنا ہے، آگے ان الحمد و نعمت لک والملک وہ پڑھتے ہوئے باہر جو ہے نا وہ نکل جائے۔ تو جو مسجد النبی اور مسجد الحرام کے علاوہ جو عام مسجدیں ہیں، ان میں صرف داخل ہونا یا ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل جانا یہ حرام نہیں ہے، وہاں ٹھہرنا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ صرف مسجد النبی اور مسجد الحرام ان کی یہ خصوصیت ہے کہ جنابت کی حالت میں مرد یا مثلا خواتین مخصوص ایام میں اس میں قدم بھی جو ہے نا وہ نہیں رکھ سکتی۔ تو اگر کوئی جا کے اندر رکتا ہے، خاتون مثلا جانتے ہوئے جا کے مسجد میں، فرض کیجئے مجلس ہو رہی ادھر جا کے بیٹھ جاتی ہے، تو وہ فعل حرام ہے، گناہ ہے، توبہ کر لے، پشیمان ہو صدق دل سے، باقی اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہر گناہ کا جو ہے نا وہ کفارہ نہیں ہوتا۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال نکاح کے حوالے سے ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر لڑکی کا نکاح ہو رہا ہو اور لڑکی اس نکاح سے راضی نہ ہو بلکہ گھر والوں کی زور زبردستی کی بنا پر اس نے اس نکاح کو قبول کیا ہو، جبکہ وہ نہ اس لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور نہ وہ اس وقت نکاح کرنا چاہتی تھی، تو اگر یہ جاننا ہے کہ کیا یہ نکاح شرعی اعتبار سے نکاح کہلائے گا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اتنا جو ہے نا وہ زبردستی نہیں ہوتا، زمانہ جو ہے بہت ترقی کر گیا ہے۔ اتنا کوئی بھی نہیں کرتا کہ گن پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ کہے کہ بھئی کرو ورنہ تم ہم جان سے مار دیں گے، وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا وہ اگر دل سے نہیں چاہتی تو وہ صاف کہہ دے، میں جو ہے نا وہ کسی صورت میں راضی نہیں ہوں، میری رضامندی کے بعد نکاح صحیح نہیں ہوگا، اور آپ جو تشدد کرنا چاہتے ہیں کریں۔ یہ کہنا کہ بس وہ زبردستی گن پوائنٹ پر ہوا ہے لہٰذا یہ نکاح صحیح نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا خواتین اب جو ہے نا وہ اپنے موقع پر ڈٹ جائیں، خصوصاً آج کل کے زمانے، وہ پرانا زمانہ گزر گیا ہے۔